اب نیب کے رڈار پہ آ گئے ہیں، ایکٹیو ہو گئی ہے نیب، اور اب ان کو پاکستان واپس لانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے نیب. اور ساتھ ہی ساتھ العزیزی اور فلیگ شپ، یہ دونوں کیسز بھی اب عدالتوں میں لگ گئے ہیں. وہاں پہ سزا بڑھانے کے لیے اور سزا کے خلاف جو درخواست تھی، دونوں چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ اچانک یہ کیا ہو رہا ہے پاکستانی سیاست میں؟ دیکھیں، میں تو اس حکومت سے حیران ہوں کہ کوئی کام بھی 2 سال میں ایسا نہیں ہے جس کی وہ کہتے ہیں اونٹ تیری کل سیدھی. تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ میاں صاحب بیمار ہیں، میاں صاحب یہاں تھے، وہ سزا ان کو ہوئی اور وہ واپس آئے خود ہی لندن سے اپنی بیٹی کے ساتھ اور جیل میں چلے گئے. ان کو تو اس سزا کا ذرا بر بھی ان کیسوں کا نہیں. پہلے بھی بہت سارے کیسز انہوں نے بنائے، مشرف نے بنائے، لیکن اب کی دفعہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو خود انہوں نے ہاسپٹل میں لائے اور وہاں پہ جو صورتحال تھی وہ سب آپ کے سامنے. گورنمنٹ اور پنجاب، ان کا ہیلتھ منسٹر، ان کے سارے ڈاکٹر، ان کے اپنے سرکاری ملازم، 5 کا بورڈ، 6 کا بورڈ، 11 کا بورڈ، اور پھر کیبنٹ، فیڈرل کیبنٹ میں ڈسکس ہوا. پھر انہوں نے اپنے فیصل جو ان کا تھا بھی آج کل اسپیشل اسسٹنٹ لگا دیا ہے، اس کو بلایا اپنی تسلی کے لیے. تو اس نے بھی کہا کہ جی واقعی بڑا وہ ان کے پلیئرس بڑے کام ہے اور خطرناک بات ہے. تو خود بھجوایا. اب وہاں پہ دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ان کا یہ ٹیسٹ ہو رہے تھے تو کرونا آ گیا. جب پروسیجر ہونے تھے یا علاج ہونا تھا تو کرونا کی وجہ سے ان کا علاج نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا اس وقت. اچھا ابھی بھی وہ رانا صاحب، اسی میں سے سوالات اٹھ رہے ہیں نا. دیکھیں، گورنمنٹ والے اب خود کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے بھیجا ان کو سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے. کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ باریک کارروائی ہو گئی ہے کہ وہ چلے گئے، پھر رپورٹیں بنائی گئیں جعلی، اور پلیٹلیٹس کا جو اتنا ایشو تھا نا کہ جب کہ خدا نہ خواستہ کہ ابھی کچھ ہونے والا یا ابھی کچھ ہونے والا، اور گورنمنٹ واقعی گھبرا گئی تھی. اسٹریٹجی بہت اچھی تھی، لیکن جیسے ہی میاں صاحب پاکستان سے جاتے ہیں وہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. یعنی جان کو اب وہ والا خطرہ نہیں ہے. اب تو ظاہری بات ہے، ایج ہے، جو بیماری ہے، اس کے حساب سے کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو ایکسٹریم چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئیں. اب وہ کہتے ہیں، آج ایک وفاقی وزیر کا بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے خاندان والوں کو بھی پتہ ہے کہ میاں صاحب کی صحت ٹھیک ہے. اب شہباز شریف نے گارنٹی دی تھی کہ میاں صاحب آئیں گے واپس. تو کوئی ایسا پلان ہے کہ وہ واپس آئیں گے یا پھر علاج ہی چلتا رہے گا؟ نہیں، دیکھیں، پہلے تو میں آپ سے مجھے اختلاف ہے اس بات پہ کہ جی ایک ماحول بنایا گیا. ماحول کس نے بنایا؟ لیب ان کی تھی. لیب ایک سے نہیں ہوا، 3 لیب سے یہ ٹیسٹ ہوتے رہے. پھر ان کے ڈاکٹر تھے اپنے. پھر یہ جو یہ کیا ہے یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین آج بھی اس پہ قائم ہے. آج بھی وہ ڈاکٹر یاسمین راشد اس پہ قائم ہے کہ میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. وہ 100% بیمار تھے. تو اب اگر وہ چلے گئے جا کر ان کے پلیٹلیٹس انہوں نے کہا باقی کم ہے ان کے ڈاکٹروں نے، اور پھر وہ وہاں پہ انہوں نے علاج کیا اور ان کے پلیٹلیٹس انہوں نے مینٹین کیے ہوئے ہیں پلیٹلیٹس. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ان کا کوئی ایسی بیماری اب سیریس نہیں ہے. پچھلے دنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ قریب ترین ہاسپٹل کے رہیں، آپ کی رہائش قریب ترین ہونی چاہیے تاکہ کسی وقت بھی آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. پھر پچھلے ہفتے آیا تھا کہ اب وہ پروسیجر کا سوچ رہے ہیں ان کے ہارٹ کا. تو یہ چیزیں اگر وہ باہر نکل جاتے ہیں گھر سے تھوڑا سا چہل قدمی کے لیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ بیمار نہیں، کو اپاہج تو نہیں ہے وہ کہ ویل چیئر پہ بیٹھ جائیں. تو یہ ساری چیزیں اگر وہ نکلتے ہیں تھوڑا سا بہتری کے لیے ایسے ہی، تو ان کو کھلبلی مچ جاتی ہے. بھائی خود ہی بجوایا، خود ہی سارا کام کیا، اور خود ہی اپنے آپ کو بجائے اپنے آپ کو کہنے کے یہ لوگوں پہ لگے ہوئے ہیں. پھر انکوائری ہوتا، ابھی تک یہ انکوائری کیوں نہیں کر سکے کہ یہ ہوا کیا ہے؟ کیوں نہیں ایک یہ 6 مہینے میں، سال میں یہ کر سکے؟ یہ بتائیں نا مجھے. یہ سب ان کے ٹھوسلے ہیں. لوگوں کو ایک انہوں نے توجہ بٹائی ہوئی ہے، ایک طرف ڈائریکشن کر دیتے ہیں لوگوں کی کہ وہ مہنگائی بھول جائیں، وہ ان کی نلاکی بھول جائیں، ان کی بے روزگاری کے سلسلے بھول جائیں، ان کی جو کرپشن ہے، وہ جو گند پڑا ہوا ہے، جو بیڈ گورننس ہے وہ بھول جائیں. اب 2 سال کی کارکردگی دیکھیں، ڈول بجا رہے ہیں سارے منسٹر آ کے، اور کیا کچھ بھی نہیں ہے. کسی جگہ پہ بھی جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. تو یہ سارے ایک ڈرامہ انہوں نے رچایا ہوا ہے کہ لوگ اس طرف دھیان دیں. کیا میاں صاحب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، کس طرح لائیں گے؟ اچھا رانا صاحب، جی این آر او کی بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، کوئی مفاہمت ہوئی ہے، اس کے تحت گئے ہوئے ہیں کہ ایک دونوں میں سے ملک میں ہوگا، ایک باہر ہوگا. اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں.
پھر مریم نواز جب سے تھوڑا سا ایکٹیو ہوتی ہیں، ابھی نیب کی وہ پیشی پہ ہوا، پتھروں والا سین ہوا جو پتھراؤ دونوں طرف سے، اس کے بعد سے پھر یہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو مریم نواز کا کیا کردار ہے اس میں؟ پھر مریم نواز کی جو پراسرار خاموشی ہوتی ہے کہ بیچ میں جب انٹرولز میں، اس کے پیچھے بھی لوگ پھر باتیں کرتے ہیں. دیکھیں وہ پارٹی پالیسی تھی کہ مریم کو ابھی ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے، اس کے تحت وہ گھر بیٹھی ہوئی تھی. ابھی خود ہی انہوں نے اس کو بلایا، ہم نے تو نہیں ان کو بھیجا نیب میں، وہ تو انہوں نے خود ہی نوٹس بھیجا. جب گئی ہیں تو اتنی دیر بعد وہ نکلی کہ ورکرز کو ایک نیچرلی جو ہوتا ہے وہ سلسلہ ایک اٹیچمنٹ کا، وہ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں گئے، اور وہاں جو سین انہوں نے کیا اس طرح اشتعال دلایا کہ ان کے ساتھ اگر 2-4 بندے چلے جاتے تو قیامت آ جانی تھی. کسی نے کوشش کی تو آگے سے ان کو مارنا شروع کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ساری ان کی اپنی مس ہینڈلنگ ہے جس سے ریاکشن ہوا، اور وہاں پہ ورکر جو ہے وہ بھی اشتعال میں آگے، اور جو ہوا تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سلسلے ان کے خود ہی اپنے خراب کیے ہوئے ہیں. اچھا رانا صاحب، اب آپ کیونکہ سینئر لیڈر بھی ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کنفیوزڈ ہے، تجزیہ کار بھی کہتے ہیں کہ 2 گروپس میں یا 2 سوچ ہیں ان کے بیچ میں یہ بٹی ہوئی ہے، تاکہ خود کلیئرٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کہ یا آپ نے اپوزیشن کرنی ہے، صحیح طرح اختلاف کرنا ہے وہ ہے، اور ایک شہباز شریف اسکول آف تھاٹ ہے کہ جی ہم نے بنا کر بھی رکھنی ہے مقتدر حلقوں سے. تو مسلم لیگ نواز کی پالیسی ہے کیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز تو ذہن میں رکھے کہ مسلم لیگ میں کوئی دڑے بندی نہیں ہے، نہ کوئی 2 بیانیے ہیں، نہ کوئی 2 سوچ ہیں، نہ 2 پولیٹیکل فلاسفی ہیں. ایک مسلم لیگ ہے جس کے قائد میاں نواز شریف ہیں اور صدر شہباز شریف صاحب ہیں. جو میاں نواز شریف صاحب کا فائنل جو بھی ہماری سوچ ہو، جو بھی ہم ڈسکس کریں، لیکن جو فائنل فیصلہ جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم چلا رہے ہیں پارٹی. اگر کسی کا خیال ہے کہ اپنے طور پہ کوئی کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بالکل کسی کے غلط خیال ہے. اچھا رانا صاحب، اب اس میں نا میاں نواز شریف کے معاملے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، بات ہو رہی ہے نیچے 2 ڈفرنٹ سوچوں کی، ایک شہباز شریف اسکول آف تھاٹ ہے، ایک مریم نواز اسکول آف تھاٹ ہے، اور میاں صاحب کے پاس جو بھی پہلے جس کو منظوری دے دی وہ پھر پریویل کر جاتا ہے، کبھی شہباز شریف ہو جاتا ہے، کبھی مریم صاحبہ. اس پہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. نہیں، میں نہیں سمجھتا. مریم بی جو ہے نا وہی کام کرتی ہے جو ان کے والد صاحب کی ڈائریکشن ہوتی ہے، اس لیے یہ امپریشن کہ مریم صاحب کی کوئی سوچ اور ہے، میں بڑا کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں. یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ مریم بی تو وہ کرتی ہے جو میاں صاحب کا ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. کون سے میاں صاحب کی؟ میاں نواز کی یا میاں شہباز کی؟ میاں شہباز کی بات سنتی ہیں مریم؟ بڑے میاں صاحب، لیکن جب میاں شہباز صاحب میٹنگ کرتے ہیں جس میں مریم بی ہوتی ہے اور ہم بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے بیٹھے ہوئے ان کی کنٹریبیوشن سے، ان کی مرضی سے فیصلے ہوتے ہیں. کیونکہ 1-2 میٹنگ ایسی ہوئی ہیں جس میں میں بھی ہوا ہوں، 100% ان کا پوائنٹ آف ویو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس میٹنگ کی جو ہماری میٹنگ ہوتی ہیں جو سینئر لوگ ہیں ان کو اس میٹنگ کی جو فائنل ہوتا ہے، جو ڈیسیژن پھر بھیجا جاتا ہے لندن کہ یہ ہم بیٹھے تھے، یہ لوگ، یہ بات تھی، یہ ایشو تھا، یہ ہمارا فیصلہ ہے. اچھا رانا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی تھا نا کہ جب بے نظیر آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ذوالفقار بھٹو کے جو تھے، ان کے جو انکلز تھے، ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھی، اپنی ٹیم تھی. مریم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی ٹیم ہے، تو کیا 1-2 انکلز کو چھوڑ کر باقی انکلز سے کمفرٹیبل نہیں ہے وہ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ابھی تو میاں نواز شریف صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے لمبی. شہباز صاحب ہیں، تو اس لیے وہ سچویشن نہیں ہے جو بے نظیر کی تھی کہ بے نظیر جب آئی وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے نہیں، اور وہ آئی اور انہوں نے دیکھا. لیکن ابھی تو مریم بھی پرائم منسٹر بنے گی تو پھر پتہ چلے گا کس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں. ابھی کون سی وہ صدارت کر رہی ہیں آ کے چیز کی جس سے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی. یہ تو میں حیران ہوں کہ یہ بے نظیر کے ساتھ ایک ہسٹری ایک ہے نا، تو وہ لوگ اس میں لے جاتے ہیں. اچھا وہ بھی اپنے انکل کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں. اچھا میاں صاحب تو نواز شریف صاحب تو ٹھیک ہے، وہ تو سپریم لیڈر ہو گئے نا. آپ اگلا الیکشن کون لیڈ کرے گا، شہباز شریف یا مریم نواز؟ دیکھیں میری بات سنیں، صدر شہباز شریف صاحب ہیں، اور شہباز شریف صاحب ہی
لیڈ کریں گے اس الیکشن. سر وہ صدر پاکستان والا صدر ہو رہا ہے نا کہ صرف ایک فگر ہیڈ کے طور پر ہو رہا ہے چیز. اپوزیشن تو ہو رہی نہیں ہے سر. شکر ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اب آپ کے پاس آ گئی, ادھر بھی نہیں ہو رہے تھے. اب شہباز صاحب پہلے ساری سیٹیں ان کے پاس تھیں, پھر اب تھوڑا سا شکر ہے اب بانٹی بھی ہیں, چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اور اوپر سے اپوزیشن کا دیکھیں, حکومت کی تو کارکردگی جو بھی ہے, اپوزیشن کا جو آپس میں اتفاق ہے, جو بارے میں آپ کے بارے میں پیپلز پارٹی والوں نے باتیں کی کہ جی دھوکہ دیتے ہیں, ناقابل اعتبار ہیں. مولانا فضل الرحمان آپ سے بھی شاکی ہیں اور پیپلز پارٹی سے بھی شاکی ہیں, اور ایک اے پی سی بھی ہونی تھی. تو وہ ساری چیزیں کیا اپوزیشن میں بھی وہی شرازہ بکھرا ہوا ہے؟ دیکھیں اگر ہم بات کریں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں, شکایت ہوگی پیپلز پارٹی نے ڈے ون سے, ہم نہیں کہتے کرنا نہیں چاہتے کیونکہ اس وقت ہم اکٹھے ہیں, ایک ٹارگٹ پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, کیونکہ پاکستان افورڈ نہیں کرتا اس گورنمنٹ کو ایک مزید دن بھی, کیونکہ اتنا نقصان ہو رہا ہے گورننس کا, اکانومی کا, لوگوں کا برا حال ہے. آپ دیکھ لیں جو چیزیں ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو ایک صاحب ہے وہ ٹارگیٹڈ ہے, ایک خاص اینگل سے ہے, ون سائیڈڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, 1 پوائنٹ پہ سارے ہم کٹھے ہیں. باقی گلے شکوے تھوڑی سوچ موڈیلٹی کی ہو سکتی ہے وہ, کیونکہ ہر کوئی اپنی پارٹی علیحدہ ہے. تو میں اگر شروع میں چلا جاؤں کہ جب پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا تھا, جب اسپیکر کا ہوا تھا, جب پریزیڈنٹ کا ہوا تھا, اس وقت کیا ہوا تھا, جب سینٹ کا ہوا تھا تو کیا ہوا تھا, تو وہ ساری چیزیں میں نہیں کرنا چاہتا بات جیسے تلخی پڑے. انہوں نے اگر بات کی ہے تو پتہ نہیں, وہ تو نہیں کہتے کہ ہم نے بات کی ہے, اگر کسی بند کمرے میں کی ہے تو ان کو بھی پتا ہے کہ وہ کون قابل اعتبار اور کون قابل اعتبار نہیں ہے. اچھا رانا صاحب, الیکشن کے بعد سے ایک چیز تو بڑی تواتر کے ساتھ آ رہی تھی کہ جی مسلم لیگ نواز ٹوٹ جائے گی, فارورڈ بلاک بنے گا. اب تقریباً 2 سال تو پارٹی یعنی ایک طرح سے متفق ہی رہی ہے اور سارا ایک ہی پیج پہ تھی. اب عثمان بزدار کے بارے میں بھی جب خبریں آتی ہیں اس طرح 5-6 دفعہ بہت سٹرونگ ریومرز بھی آئے ہوئے تھے, تو اس میں پی ایم ایل این کبھی بھی سامنے نہیں آتی, کیونکہ نمبرز گیم میں تو آپ لوگ بھی ان ہیں نا, کیونکہ میجورٹی تو پنجاب میں ایک اچھی خاصی سائزیبل آپ کے پاس ہے. تو پنجاب میں کیا نون میں کوئی فارورڈ بلاک بننے کا خدشہ ہے؟ ناراض اراکین ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 5-6 ہیں, ملاقات کر لیتے ہیں, پھر پارٹی ڈسپلن کی باتیں بھی آتی ہیں. تو یہاں پہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے مسلم لیگ نواز میں؟ دیکھیں ہمیں تو بزدار صاحب بڑے سوٹ کرتے ہیں پولیٹیکلی دیکھا جائے تو, کیونکہ وہ جس طرح کے پنجاب چلا رہے ہیں. ابھی بارش ہوئی, آپ دیکھیں کس طرح حال ہوا لاہور کا, لیکن ہمیں بڑے سوٹ کرتے ہیں, اس لیے ہم خاموش ہیں, کیونکہ ان کو نکالیں گے تو دیکھا جائے گا. بالکل ہماری پارٹی بڑی ہے, 10-15 ووٹوں کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ نہ نکالیں گے تو پھر بھی ہمیں فائدہ ہے. تو اس لیے ہماری پالیسی اس میں بڑی واضح ہے کہ تماشا دیکھتے ہیں, اگر تماشا کوئی لگ گیا تو اس میں ہم پھر اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن ابھی تو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ قلعہ مضبوط ہے جی عثمان بزدار کا, پھر آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ایک آتے ہیں پرائم منسٹر فیصلہ کرنے اور پیچھے سے فون آ جاتا ہے کسی روحانی شخصیت کا, تو وہ پھر بھاگ جاتے ہیں کہ نہیں یہی رہیں گے. تو یہ سلسلے چل رہے ہیں جن کا ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کو نکالنا بھی بڑا مشکل ہے اور نہ نکالنے سے کام بھی نہیں چل رہا. تو وہ بھی جس حال میں پھنسے ہوئے ہیں نا, وہ بھی ان کے لیے ایک میرا خیال ہے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے, لیکن کوئی بندہ نہیں ٹوٹا. 4-5 جو گئے ہیں, جب ان سے کوئی پریس والا پوچھتا ہے یا کوئی میڈیا والا تو وہ کہتے ہیں ہم تو نون کے ہیں, پکے نون کے ہیں, اور جو ہماری کنٹریبیوشن ہے جو مہینے کی ہم کرتے ہیں پارٹی کے لیے, وہ ایم پی جتنی کرتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, وہ پیسے دے رہے ہیں.